اللہ تعالی علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان غیر معتبر ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو صحیح وعدے کے مطابق واپس نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی اس کے پاس حفاظت کی غرض سے کوئی چیز اپنی رکھوا دے، چاہے وہ پیسے ہوں یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ اس کو استعمال کرنے لگے اس کی اجازت کے بغیر۔ جس کا وہ مال ہے اس کی اجازت کے بغیر ہی استعمال کرے، تو یہ آدمی ایسا ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی بھی دوسرے کی چیز کو استعمال کرنا چاہے، کرنے کی خواہش رکھتا ہو، اس کے اندر امانت داری نہیں ہے، وہ غیر امانت دار انسان ہے، اس کے اندر خیانت ہے۔ اور جس میں خیانت کی بات ہوتی ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان غیر معتبر ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس انسان کا دین غیر معتبر ہے جس کے اندر وعدہ وفائی نہیں ہے۔ کسی سے وعدہ کر لیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، جیسا آج کے دور میں وعدوں کو بالکل فضول چیز سمجھا جانے لگا۔ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ کسی سے بات کر لیں گے کہ میں بھی آ رہا ہوں 10 منٹ میں، اور پھر وہاں 1 گھنٹے کے بعد پہنچے یا نہ بھی جائیں، خیال ہی نہیں جاتا اس طرف کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر۔ آدمی یا تو وعدہ نہ کرے، منع کر دے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، وعدہ کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے۔ جو ہمارے قابل بزرگان دین گزرے ہیں ان کو چاہے جتنی مشقت اور پریشانی اٹھانی پڑی ہو، لیکن انہوں نے وعدے کو پورا کیا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ ایک حدیث شریف لینے کے لیے، سننے کے لیے گئے ملک شام، اور ملک شام تک سفر کیا انہوں نے اونٹ کی سواری سے، کچھ پیدل، اور بڑی پریشانیوں کے ساتھ میں یہ سفر طے کیا۔ وہاں جب حدیث شریف لکھی تو آتے ہوئے جن کے یہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو ان کا قلم جیب میں رہ گیا، پین۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ سے پھر گئے ملک شام۔ ملک شام بہت دور پڑتا ہے، دوسرے ملک کا سفر کیا، اور وہ بھی پیدل، صرف اس وجہ سے کہ ان کی امانت میرے پاس نہ رہ جائے، امانت لوٹانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں امانت داری۔ یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اسی طرح وعدہ کرنے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سے وعدہ فرما لیا کرتے تھے تو چاہے جتنی پریشانی اٹھانی ہو، جتنی مصیبتیں اٹھانی ہو، جیسے حالات سے گزرنا ہو، لیکن وعدے کو پورا فرماتے تھے۔ اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ آگے دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقل کالتدبیری، وہی عقل ہے جو تدبیر کرنا جانتی ہو۔ کوئی بھی کام انسان کرے تو اس کی تدبیر سوچ لے کہ مجھ کو یہ کام کس طرز پر کرنا ہے، شریعت کے مطابق یہ کام کیسے کرنا ہوگا۔ اگر انسان کوئی بھی کام تدبیر کے ساتھ کرتا ہے تو مانا جائے گا کہ وہ عقل استعمال کر رہا ہے، اور اگر بغیر تدبیر کے کوئی کام انجام دیتا ہے تو بھلے ہی وہ کام صحیح ہو جائے لیکن وہ کام عقل کا کام نہیں مانا جائے گا۔ ہو گیا اتفاقاً آج صحیح، بغیر تدبیر کے اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی عادت ہے تو وہ ایک نہ ایک دن غلط ہوگا اور برا انجام سامنے آئے گا۔ لہٰذا تدبیر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تدبیر کا معنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق قدم اٹھانا، کہ ہمیں نقصان سے بچنا ہے، جو دین کے خلاف کام ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور جو دین کے مطابق کام ہیں وہ کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کرنے کا موقع ہے، اب شادی کے موقع پر بہت سارے کام ایسے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، لہٰذا آپ پہلے سے ہی ایسی تدبیر بنا لیجئے کہ آپ دین کو نقصان پہنچانے والے کاموں سے بچ جائیں، اور صرف وہ کام کرو جو سنت و شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے سے کچھ سوچنا ہوگا، کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی، کچھ غور و فکر کرنا ہوگا
یہ جو سوچنا، تیاری کرنی اور غور و فکر کرنا ہے، یہی تدبیر ہے۔ لہذا کوئی عقل تدبیر کی طرح نہیں، سب سے افضل عقل، سب سے بہترین عقل مندی یہ ہے کہ انسان تدبیر سے کام کرے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ولا حسب كحسن الخلق، حسن اخلاق کے برابر کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو بہت اچھے خاندان میں پیدا ہوا، اپنے آپ میں بہت بڑا سمجھتا ہے، بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بڑی برادری سے اس کا تعلق ہے، وہاں پیدا ہوا، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اور ایک آدمی کتنے بھی ہلکے گھرانے سے پیدا ہوا ہو، کتنے بھی ہلکے گھر میں وہ پیدا ہوا ہو، کیسا بھی اس کا گھرانہ ہو، اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ آدمی پہلے والے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ 1000 گنا۔ دوسرے کے ساتھ اگر کوئی انسان صحیح برتاؤ کرنا جانتا ہے کہ مجھ کو دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کس طرح دوسروں کو اپنی ذات سے پہنچنے والی تکلیفوں سے بچانا ہے، دوسروں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے اور اس کام کو سوچتا ہے، یہ سب سے شاندار انسان ہے۔ دوسرا آدمی چاہے کوئی مالدار ہو، کوئی اعلیٰ نسب حسب نسب کا ہو، کیسے بھی خاندان گھرانے کا ہو، خاک بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ کیا نہیں ہے؟ خاک بھی نہیں ہے، فضول ہے۔ ولا حسب كحسن الخلق، اور کوئی حسب نسب نہیں ہے اچھے اخلاق کی مانند۔ آگے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا وراء الکف، اور کوئی تقوی طہارت نہیں ہے اس آدمی کے تقوی کی طرح جو اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روک کے رکھتا ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو پریشانی نہیں پہنچنے دیتا، یہ ہنر جانتا ہے۔ بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا نفل، ہاں فرض پڑھ لیتا ہے، نہ بہت زیادہ روزے رکھتا، نہ بہت زیادہ تسبیحیں پڑھتا، لیکن اپنی ذات سے کسی کو دکھ درد پہنچنے نہیں دیتے، یہ اللہ کی نظر میں سب سے نیک آدمی ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی ہو مثلا بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بہت تسبیحیں پڑھتا ہے، سب کام کرتا ہے جتنے بھی ہیں کرنے کے، صدقہ بھی بہت کرتا ہے، لیکن تکلیف بھی پہنچاتا ہے لوگوں کو، یہ آدمی متقی نہیں ہے، یہ شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا انسان ہے۔ متقی وہ آدمی ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ ولا وراء الکف، کف یکف کفن، روکنا، جو آدمی اپنے آپ کو روک کے رکھے کس چیز سے؟ ان ایذاء مسلمین، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے، کسی بھی غیر کو پریشان کرنے سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حلیم الا ذو عسرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، کوئی بردبار نہیں ہوتا مگر ذو لغزش کی طرح، لغزش والے کی طرح۔ جب آدمی کو ٹھوکریں لگتی ہیں، لغزش اس سے ہوتی ہے، خطا جب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے کی تکلیف محسوس کریں، کیا محسوس کریں؟ تو صحیح معنی میں آپ دوسرے کی تکلیف اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب آپ خود تکلیف اٹھا چکے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھو، بھوکے آدمی کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بھائی بھوکوں کی مدد کرو۔ کل بھی روایت گزری تھی افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، کہ بھوکے کا پیٹ بھرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، لیکن اگر آدمی خود بھوکا نہیں ہوگا تو اس کو یہ احساس نہیں ہو پائے گا کہ بھوک کیسی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم فرمایا۔ کہنے کا حکم فرمایا؟ روزوں کا۔ اب انسان روزے رکھے گا، دن بھر بھوکا رہے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بھوک کیسی چیز ہوتی ہے۔ جو بیچارے غریب اور مسکین لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کی کیا حالت رہتی ہے، لہٰذا وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا، مدد کرے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ جی آگے ارشاد فرمایا ولا حکیم الا ذو تجربۃ، اور صحیح حکمت اس آدمی میں پیدا ہوتی ہے جو تجربہ کار ہوتا ہے، جس کو تجربہ ہوتا ہے۔
انسان کے پاس جتنا تجربہ ہوگا اتنی ہی سمجھداری آ جائے گی۔ بے تجربے کار آدمی جس کو تجربہ نہیں ہے وہ غلطیاں زیادہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ زیادہ غلطیاں زیادہ کرے گا۔ لہٰذا آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کیجیے، وہ صحیح بتائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ بتا دیں کچھ بھی۔ اگر وہ شریعت کے خلاف بتا رہے ہیں، اسلام کے خلاف بتا رہے ہیں، تو وہ اپنے سے بڑے کے خلاف چل رہے ہیں، ان کو خود اپنے سے بڑے سے مشورہ لینا چاہیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے۔ وہ تو سب کے بڑے ہیں۔ تو اگر وہ دین کے خلاف آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ مشورہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی مشورہ پیش کرتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں، تو اس بات کو مان جائیں۔ اگر مثلاً وہ آپ سے کہتے ہیں کہ فلاں نسل کے آدمی سے تعلق مت رکھ، اب یہ دین کے خلاف تو ہے نہیں بھائی، دین کے خلاف تو نہیں ہے نا۔ کسی سے تعلق رکھنا کوئی دین تھوڑا ہی ہے کہ ضرور ہی کسی سے واسطہ مطلب بنایا جائے، اس دعا سلام ہو سے زیادہ نہ ہو۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نسل سے، فلاں خاندان والے لوگوں سے آپ دور رہیے، تو وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ وہ ان کے برے برتاؤ، برے معاملات، برے ان کے طریقے دیکھ چکے ہیں، اس لیے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اگر کہیں تو آپ مان لیں، بھلے ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہیں کہ فلاں چوکلے پر مت بیٹھو تو وہاں مت بیٹھو، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو تجربے کار آدمی کی طرح کسی کے پاس حکمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ علم کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں اپنے کہ میں فلاں کو بھی بدل دوں گا، فلاں کو بھی بدل دوں گا، فلاں کو بھی بدل دوں گا، اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ تو ہی بدل جائے گا، وہاں مت جا۔ تو آپ تکبر مت کرو، ان کی بات مان لو، سمجھے کہ ہاں بھائی وہاں جانے میں نقصان ہے، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں منع کر رہے ہیں۔ آگے کی روایت دیکھیے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سرورت فی الاسلام، اسلام کے اندر قطع تعلقی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آدمی ساری دنیا سے کٹ جائے، نہ کبھی ماں سے ملتا ہو، نہ کبھی باپ کی خدمت میں جاتا ہو، نہ کبھی بھائی سے تعلق رکھتا ہو، نہ کبھی بہن سے بولتا ہو، نہ بیوی ہو اس کے یہاں، نہ اس نے نکاح کیا ہو، بغیر نکاح کے ہی یوں ہی رہے دنیا سے کٹ کر، اور بس یہ خیال کر لے کہ مجھ کو تو رات و دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، سمجھ گئے؟ رات و دن نمازیں پڑھنی ہے، تسبیحیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ذکر کرنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، علم پڑھنا ہے، بس میرا تو یہی ایک مشغلہ ہے، مجھ کو کسی سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خیال کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ نکاح بھی کریں، آپ کے بال بچے بھی ہوں، اور آپ دین پر عمل بھی کریں، اور ان کو بھی عمل کرائیں، ان کو بھی دین کے مطابق لے کر چلیں۔ لا سرورت فی الاسلام، بے تعلقی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی کی شکل میں۔ ماں باپ مثال کے طور پر، یا بھائی بہن، یا اور کوئی کام کہیں ایسا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو ماں باپ کی بات چھوڑ دی جائے۔ مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شادی میں ناچ گانا کراؤ، تو اس میں تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ ان کی بات چھوڑ دو، ہرگز نہ کراؤ، اور اللہ کی بات مانو کہ کراؤ مت، بچو ان چیزوں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سود لو، سود لے آؤ بینک سے، اب سود لانے میں کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر آپ نے والدین کی بات مان لی تو ان کی فرما برداری ہے۔ اب یہاں آپ کو کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے، ماں باپ کی نہیں ماننی ہے۔ وہ اگر کہیں کہ فلاں بت کو آپ سجدہ کرو، فلاں پیر پر جا کر سر ٹیک دو، تو ماں باپ کی بات چھوڑ دو، اللہ کی بات نہ چھوڑو، ایسا نہ کرو، سر نہ جھکاؤ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے، سمجھ گئے بھائی؟ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں یہی بات ہے کہ اللہ کی بات سے اگر کسی کی بات ٹکراتی ہے تو آپ اللہ کی بات پر عمل کریں، اللہ کے علاوہ کی بات کو فوراً چھوڑ دیں، اللہ کی بات کو ہی عمل میں لائیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ آگے ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، مالداری نقصان دہ نہیں ہے اس آدمی کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ دل میں اگر اللہ کا خوف ہو تو کتنا بھی مالدار ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اب اگر مال آئے گا تو شیطان بنا دے گا اس کو، اللہ کا ڈر تو ہے ہی نہیں، لہذا سارے برے کام کرے گا۔ جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، بھائی برائیوں سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف، وہی اس کے پاس ہے نہیں۔ اور اگر اللہ کا خوف پاس میں ہوگا تو یہ اس مال کو بھی صحیح جگہ پر استعمال کرنے لگے گا، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، غریبوں کی مدد کرے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو مال نقصان دہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور مال فائدہ مند ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے۔ غریبی بھی اسی آدمی کو نقصان دیتی ہے جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہی رشوتیں لیتا ہے، وہی سود بیاج لیتا ہے، وہی لوند لیتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ غریب رہتے ہوئے بھی ان سب چیزوں سے بچتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔